بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے انتہائی اہم اور ایکسکلوزیو خبروں کے ساتھ، بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر چیئرمین نیب نے لاہور اور بہاولپور کے اعلیٰ ترین افسران کو فوری کیوں طلب کر لیا ہے اسلام آباد میں. کیا وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پنجاب میں روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہیں اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. ابھی گزشتہ 4 مہینوں کے اندر کتنی جو سی ہے وہ اموات ہو چکی ہیں ایکسیڈنٹس کے اندر، کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر نوٹس لے لیا ہے. تیسرا ناظرین ہم آپ کو ایک سٹوری بتائیں گے جو یہاں پر ایک بڑے ہاسپٹل جو ہمارا بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل جو تاریخی ہاسپٹل ہے اس میں ریویمپنگ کے حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے. جو ایم ایس وکٹوریہ اسپتال ہے انہوں نے جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سامنے کیا انکشافات کیے ہیں کہ ریویمپنگ کے بعد کتنے جو ان سے ہیں وہ مسائل نقائص جو ان سے وہ سامنے آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور آخر میں ہم آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں گے جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ریگولر وائس چانسلر کا معاملہ ہے، اس کا آج کیس تھا، سماعت تھی ہائی کورٹ میں. اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے ناظرین، اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں گے. تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں جو ایک سب سے اہم ترین خبر اور بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی جانب سے جو ہے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب، کمشنر بہاولپور، ڈی سی بہاولپور، ایم ڈی چولستان اور دیگر کچھ افسران کو جو ہے وہ اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے. 29 اپریل 2025 کو ان سارے افسران کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے ناظرین، تو اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے. پہلے بھی اب آپ کو آگاہ کر چکے ہیں، بڑا تفصیلی اس پہ ویلاگ کر چکے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے، اسکینڈل ہے چولستان کے حوالے سے. ویسے تو ناظرین آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اس وقت چولستان کا جو ہمارا یہ ایریا، یہ خطہ ہے، یہ اس وقت پورے پاکستان کی سیاست پر چھایا ہوا ہے. وہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ایک نہر کا معاملہ ہے جو ڈیزرٹ نہر بننی ہے یہاں چولستان میں، کنال بننی ہے. اس کے حکومتی فیصلے کے بعد ایک شور اور واویلا جو ان سے ہے وہ کچھ جماعتیں، کچھ صوبے جو ان سے مچا رہے ہیں. تو ہمارا چولستان کا یہ ایریا پہلے ہی اس وقت بہت زیادہ جسے کہیں کہ وہ تبصروں میں، تجزیوں میں، خبروں میں چل رہا ہے. تو ایک اور آپ کو بڑی خبر سے ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اور ایشو، ایک اور بڑا معاملہ جو اس چولستان کے حوالے سے چل رہا ہے ناظرین، وہ ہے جو سابقہ جو ریاست کے امیر تھے، جو نواب آف بہاولپور تھے، ان کی جو پراپرٹی تھی جس کو شکارگاہ کہا جاتا ہے ناظرین، جو 3 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ ہے، یہ اس کے حوالے سے اسکینڈل ہے ناظرین. اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ بیسیکلی اس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو نواب آف بہاولپور کے 23 لیگل وارثان ہیں ان میں یہ تقسیم ہونی تھی. اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ ایک سابق چیف جسٹس تھے، جبکہ ممبران میں یہی افسران جن کا آپ کو میں نے بتایا جن کو طلب کیا گیا ہے، یہ سارے اس کمیٹی کے ممبران تھے. اس کمیٹی نے جو سے اپنے فیصلے میں ایم ڈی چولستان جو سابقہ تھے ان کو ہدایت کی تھی کہ وہ یہ جو بھی ان کا ڈسپیوٹ ہے اس کو ختم کر کے ان کی جتنے بھی لیگل وارثان ہیں ان کے نام یہ رقبہ جو سا ہے شکارگاہ کا یہ ٹرانسفر کریں، ان کو قبضے لے کے دیں. لیکن بعد میں پھر ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا کہ سابقہ ایم ڈی چولستان، جو 2 سابقہ ایم ڈی چولستان تھے، انہوں نے اپنے ٹائم کے اندر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف لیگل وارثان کو تو رقبہ ٹرانسفر کیا، ساتھ جو وارثان نے آگے یہ رقبے فروخت کیے ہوئے تھے ان کو، اور پھر ان کے آگے جنہوں نے فروخت کیے ہوئے تھے ان کو بھی جو ان سے یہ رقبے ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے، ان کو قبضے دلوانے شروع کر دیے. اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ بہت ہی بھاری رشوتیں جو سی ہیں وہ لی گئی لوگوں سے، اور یہ جو اس ایک محدود آرڈر جاری کیا گیا تھا اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل جو سا یہ بن گیا، جس کا جب یہ ہائی لائٹ ہوا تو اس کے اوپر فوری حکومت پنجاب نے چیف سیکرٹری نے نوٹس لیتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے باقاعدہ
तहरीरी तौर के ऊपर तमाम जितनी भी ये अलाटमेंट्स हुई थी, जितने भी ये ट्रांसफ़र्स की गई थी ये अराजी, ये सारे के सारे उन्होंने कैंसिल करवा दी थी। और उसके बाद फिर एक लेटर लिखा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह स्टैंड ले लिया था, बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टैंड एक ले लिया था कि ये अराजी जो शिकारगाह की है ये बेसिकली स्टेट प्रॉपर्टी है, ये जो नवाब ऑफ बहावलपुर है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ये उसमें शुमार नहीं होती, ये वारसान में तकसीम नहीं हो सकती किसी सूरत में, ये स्टेट के पास ही रहेगी, स्टेट इसकी मालिक है। उसके हवाले से अभी तक जो उनसे कुछ रिटें चल रही हैं जिसके बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। बाकी नाज़रीन ये मामला जो है ये बाकायदा आपको हमने बताया था कि नैब के ने टेकअप कर लिया था और इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट मांगी गई थी नैब की जानिब से, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब पंजाब की जानिब से 15 सफ़ों की जो है वो कुछ दिन पहले भिजवा दी गई थी। अब नाज़रीन इसमें पेशरफ ये हुई है कि इसी हवाले से जो है नैब जो इस्लामाबाद है उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर, MD चोलिस्तान और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तहरीरी तौर पर जो है वो तलब कर लिया है, बुला लिया है 29 अप्रैल को इस्लामाबाद में, जहाँ पर इन अफसरान की मुलाकात, इनकी मीटिंग जो है वो चेयरमैन नैब से होगी। लेटर में उन्होंने बताया कि ये तमाम अफसरान जो उनसे हैं ये अपनी तफसीली रिपोर्ट बना के आएंगे, जिसमें ये जो उनसे बताया जाएगा कि ये जो शिकारगाह की अराज़ी है इस वक्त उसकी मलकियत किसके पास है और उस पर काबज़ीन कौन है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है नाज़रीन। अब ये रिपोर्टें तैयार होना शुरू हो गई हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। इसमें सबसे अहम चीज़ ये होगी कि जितने नजायज़ काबज़ीन हैं उनकी भी लिस्टें जो हैं वो नए सिरे से बनेंगी और ये चीज़ जो है ये सामने आएगी कि असल में इन अराज़ी के ऊपर जो है वो किसका कब्ज़ा है। तो ये नाज़रीन अपडेट थी इस मामले की। हमने आपको बताया कि नैब ने जो है तमाम अफसरान को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। 29 अप्रैल को ये सारे अफसरान जो से है लाहौर और बहावलपुर के आला अफसरान ये वहाँ पर चेयरमैन नैब के सामने पेश होंगे और वहाँ पर ये अपनी अपनी रिपोर्ट जो है ये सबमिट करवाएंगे। उसके बाद देखते हैं नाज़रीन कि नैब इस बड़े स्कैंडल, मेगा स्कैंडल का क्या फ़ैसला करती है और क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। इसके बाद नाज़रीन दूसरा हम चलते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट था हुकूमत पंजाब का, साबका हुकूमत पंजाब निगरान ने शुरू किया था, जो बाद में भी चलता रहा, मौजूदा हुकूमत के दौर में भी चलता रहा, और वो था नाज़रीन जो टीचिंग अस्पताल थे, बड़े अस्पताल थे, उनकी रिवैम्पिंग जो उनसे वो की गई थी, बहुत हैवी फंड्स के साथ की गई थी। और इसी तरह उनमें बहावल विक्टोरिया अस्पताल भी शामिल था, उसकी रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल हुआ, उसका इफ्तिताह हो गया। लेकिन अब नाज़रीन ये इंकशाफ हुआ है कि उस रिवैम्पिंग के काम के बाद भी बहुत सारे इशूज़ जो उनसे हैं, बहुत सारे नकाइस जो उनसे हैं वो सामने आए हैं। और ये जो बहावल विक्टोरिया अस्पताल के जो MS हैं आमिर बुखारी साहब, उन्होंने जो एग्जेक्टिव इंजीनियर हैं बिल्डिंग 1 के, उनको एक मरासला तहरीर कर दिया है। और नाज़रीन बेशुमार को दर्जनों उन्होंने मुख्तलिफ वार्डों के OPDs के जितने भी अस्पताल के शोबा जहाँ जिनकी रिवैम्पिंग हुई है उसमें बेशुमार लातादाद उन्होंने नकाइस और कमियाँ कोताहियाँ जो उनसी हैं वो उसमें मेंशन की हैं। और बताया कि इस हवाले से वो वक्तन फ़ौक्तन लेटर्स भी लिखते रह गए हैं, लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। उसमें नाज़रीन बहुत सारे मामलात हैं, कोई छतें लीक हो रही हैं, कहीं पर जो है वो टाइलें टूट रही हैं, बहुत सारे वार्ड्स के अंदर नाज़रीन जो ऑक्सीजन के पॉइंट्स हैं वो नहीं बनाए गए। इसी तरीके से नाज़रीन बहुत सारे इश्यूज़ इसके अंदर बेशुमार जो से बताए गए हैं कि जो गैस के या इलेक्ट्रिकल हीटर्स या जो से वो गीज़र्स फिट किए गए थे वो वर्क नहीं कर रहे, और दरवाज़ों की बुरी हालत है, दीवारों की बुरी हालत है, फर्शों की बुरी हालत है। और बहुत से वार्ड जिनकी रिवैम्पिंग का काम नहीं था, लेकिन उनके साथ के जो वार्ड है वो रिवैम्पिंग होने की वजह से वो साथ वाले वार्ड जो से है उनकी छतें जो सी वो ख़राब हो रही हैं, उनकी दीवारें ख़राब हो रही हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि फौरी तौर पर इसका आके जो है वो लिया जाए, जायज़ा लिया जाए और ये तमाम मामला को जो है वो ठीक किया जाए। इसके बाद नाज़रीन जो तीसरा इशू है वो आपने आपको बताया कि पंजाब में जो इस वक्त रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है। इस हवाले से नाज़रीन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ये एक मरासला जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम जो है सिटी पुलिस ऑफिसर्स को, ट्रैफिक पुलिस को जो है वो भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं इनमें तशवीशनाक हद तक
اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تک 4 جو مہینے گزرے ہیں ناظرین گزشتہ جنوری سے اب تک کا، وہ انہوں نے جو فگر دیے ہیں انہوں نے بتایا کہ 1,18,735 ایکسیڈنٹ، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو سے وہ پنجاب میں ہو چکے ہیں جنوری سے لے کر مارچ 2025 تک، اور ان میں ناظرین تقریباً 1,198 جو قیمتی جانیں ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ناظرین انہوں نے بتایا کہ 58,138 جو ان سے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جو شدید زخمی ہوئے ہیں، انجریز ہوئی ہیں، اور اسی طرح ناظرین جو 77,219 جو ان سے وہ مائنر انجر جو ان سے وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑے فگر ہے ناظرین جو انہوں نے بتائے ہیں، اور یہ انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اس سارے معاملے کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت سخت نوٹس لیا ہے، اور کہا ہے ناظرین کہ اس کا فوری طور کے اوپر جو ان سے تدارک کیا جائے، اس کے اوپر حفاظتی روڈ سیفٹی کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں۔ تو اس میں ساتھ ہم ناظرین جہاں یہ بہت سی ٹریفک کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ٹریفک رولز کی، کچھ جو وہیکلز ہوتی ہیں وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتے، پرانی وہیکلز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی کوئی فٹنس کا دھیان نہیں کیا جاتا۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم ایک اور جو اس لیٹر کے اندر ایشو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا وہ بھی ہم ضرور گورنمنٹ آف پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہیں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس ٹائم روڈوں کا، جو شہروں کی اور جو مین روڈز ہیں، جو شارات ہیں بڑی بڑی، ان کی بھی جو اس ٹائم حالت ہے وہ انتہائی جسے کہ بری حالت ہو چکی ہوئی ہے۔ روڈ جو سے ہیں وہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اگر ہم صرف بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور پورا شہر اگر ہم بات کریں تو ادھڑا ہوا ہے، تمام مین روڈز، اور دوسرا اگر ہم رہائشی علاقوں کی بات کریں تو پورا کا پورا بہاولپور جو ہے وہ اس ٹائم انتہائی بری حالت میں ہے روڈز کے حوالے سے۔ مین روڈز، مین شاہراہ جو سی ہے، بڑی ہیوی جو نیشنل ہائی ویز ہوتی ہیں، ادھر بھی کچھ ایسی پوزیشن ہے۔ تو صرف یہ ٹریفک کے معاملات کو ہی نہیں، یہ روڈز کو بھی جو ہے یہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان روڈز کی جو سی ہے وہ دوبارہ سے بننا یا ان کی ریپیئرنگ جو سی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم بہاولپور کی بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کوئی فنڈز جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے نہیں دیے گئے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ روڈوں کی حالت ایسی ہے کہ چلنا پڑا، اس پہ ٹریفک تو دور کی بات ہے، چلنا پھرنا بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے یہ حادثات جو سے ہیں یہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس معاملے کو بھی دیکھیں، اور یہ روڈ کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں، اور یہاں پر روڈ کے جو ڈپارٹمنٹ میں نااہل افسران بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کی جانب بھی ہم بارہا توجہ دلا چکے ہیں، لیکن نہ ہی سیکٹری جو CNW ہے ان کے کان پہ جوں رینگتی ہے، اور نہ ہی دیگر اتھارٹیز کے کان پہ جوں رینگتی ہے کہ جب افسران ہی نااہل ہوں گے اور میرٹ کے خلاف ان کی تعیناتیاں ہوں گی تو پھر سڑکوں کا یہی حال ہوگا، اور جب سڑکوں کا یہ حال ہوگا تو پھر ایکسیڈنٹ جو سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ریگولر وائس چانسلر کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا تھا، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریگولر وائس چانسلر کے انٹرویوز ہو گئے، اس کی سمری پہ گورنر نے سائن بھی کر دی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر کامران جو اس وقت ایکٹنگ جو وائس چانسلر کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کو بتایا گیا کہ فائنل کیا گیا ہے، لیکن چونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، پہلے جو ہے انٹرویوز کے اندر جو پینل بھیجے گئے تھے ان میں اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے جو پینل بنایا گیا تھا اس میں مبینہ طور پہ جو پہلے نمبر پہ تھے ڈاکٹر پروفیسر نعیم خان صاحب، ان کی جانب سے رٹ ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہے، اس کی سماعت چل رہی ہے، اور آج بھی اس کی سماعت تھی ناظرین، اور ابھی تک یہی معلوم ہوا ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ ریکارڈ جو ان سے وہ مانگا ہوا تھا، اس رٹ کے اندر بھی انہوں نے جو ان سے وہ اظہار کیا تھا کہ ہائی کورٹ ان سے HED سے جو ان سے وہ یہ جتنی بھی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں، جتنے بھی یہ VCs لگائے گئے ہیں، ان کا کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے عدالت کو۔ تو سنا یہی ہے، معلوم یہی ہوا ہے کہ عدالت نے اب HED سے جو ہے وہ تمام ریکارڈ جو اب تک جتنے بھی وائس چانسلرز لگے ہیں ان کے پورے ریکارڈ کو طلب کر لیا ہے، اور وہ اب نیکسٹ جو بھی سماعت ہوگی اس میں وہ پیش کریں گے، اور اس
کے بعد پھر اس کا آگے فردر جو ان سے فیصلہ ہوگا. تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال یہ معاملہ لٹک چکا ہے جو عرصے 1.5-2 سال سے لٹکا ہوا ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کا. اور ایکٹنگ کے طور کے اوپر جو پروفیسر ڈاکٹر کامران صاحب کام کر رہے تھے ان کی بھی لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ان کا بھی جو ٹینیور تھا 3 مہینے کا وہ پورا ہو چکا ہے اور اس ٹائم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بغیر وائس چانسلر کے کام کر رہی ہے. تو یہ تھی صورتحال ناظرین اسلامی یونیورسٹی کی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کو بتایا. امید ہے آپ کو یہ ولاگ یہ خبریں اور یہ جو آپ کو ہم نے ایکسکلوسیو نیوز دی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیف بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.